امریکہ کے خلیج فارس کے اتحادیوں میں ٹرمپ کے حوالے سے مایوسی بڑھنے لگی۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق عرب اور مغربی حکام کا کہنا ہے خلیجی رہنماؤں کو خدشہ ہے صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ امن قائم کرنے کے لیے ضروری سفارتکاری انتظام کرنے سے قاصر ہیں۔ مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت اور بحرین ٹرمپ انتظامیہ سے اپنی مایوسی کے معاملے میں تیزی سے یکجا ہو رہے ہیں۔ دشمن کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے، ماہرین کی مشاورت سے معاہدہ کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں امریکہ سے معاہدہ قومی وقار اور رہبر معظم کے اصولوں کے تحت طے پایا، عوامی اتحاد اور مزاحمت کے ذریعے موجودہ مشکلات پر قابو پائیں گے۔ چیف مذاکرات کار باقر قالباف نے کہا ایران سیاسی و عسکری دونوں محاذ پر فتح یاب ہوا، تمام اہداف حاصل کر لیے۔ امریکہ اور اسرائیل نے باقاعدہ اعلان کردہ اہداف کے ساتھ ایران پر حملہ کیا، لیکن کسی بھی سطح پر اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے۔ طے کردہ اہداف کے حصول میں ناکامی دشمن کی شکست اور ایران کی فتح ہے۔ امریکہ سے مفاہمتی یادداشت سفارتی محاذ پر کامیابی اور فوجی کامیابی کے استحکام کی دستاویز ہے۔ ایران اور عمان نے آبنہ ہرمز میں جہاز رانی کے راستے کے نقشے پر اتفاق کر لیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے مذاکرات میں کوئی بڑی رکاوٹ نہیں، بات چیت جاری ہے۔ آبنہ ہرمز میں عدم استحکام کا ذمہ دار ایران نہیں، امریکہ اور اسرائیل ہیں۔ ایرانی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے ایکس پر پوسٹ میں لکھا امریکی صدر آبنہ ہرمز بند کرنے کی دھمکیاں دینا بند کریں اور اپنی سیکیورٹی کی فکر کریں۔ ٹرمپ کو اپنی حفاظت کے بارے میں سوچنا چاہیے، ممکن ہے انہیں اپنی جان بچانے کے لیے فوڈ ٹرک میں چھپنا پڑے۔ امریکہ کا ٹیرف سے بچنے کے لیے چین پر بڑے پیمانے پر تجارتی دھوکہ دہی کا الزام۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے چینی اشیاء اسرائیل اور بھارت سمیت 40 سے زائد ملکوں کے ذریعے امریکہ لائی جاتی ہیں۔ چین تجارتی دھوکہ دہی سے سالانہ $300 ارب بچا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر وائٹ ہاؤس کی رپورٹ شیئر کر دی۔ ذرائع کا کہنا ہے جن ملکوں سے چینی اشیاء کی امریکہ غیر قانونی ترسیل کی جاتی ہے ان میں پاکستان شامل نہیں۔ چینی حکام نے امریکی الزام مسترد کر دیا۔ واشنگٹن میں چینی سفارت خانے کا کہنا ہے ترسیل کردہ اشیاء پر یک طرفہ اقدامات سے تھرڈ پارٹی مفادات کو ہدف نہیں بنانا چاہیے۔ چینی اشیاء کو دبانے کے لیے قومی سلامتی کا جواز اور یک طرفہ ٹیرف کو مسترد کرتے ہیں۔ اسرائیل کا جنگ بندی کے بعد جنوبی لبنان پر مہلک ترین حملہ۔ وائٹ فاسفورس بلہ نبطیہ کے علاقے انصار کے نواح میں گھر پر حملے میں 3 بچوں اور 2 خواتین سمیت 7 افراد شہید۔ اسرائیلی قابض فوج نے علی الطاہر کے پہاڑی علاقوں میں وائٹ فاسفورس بم برسائے۔ دیر زہرانی قصبے پر ایک اور حملے میں 4 افراد شہید اور 5 زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے حزب اللہ کی بدر یونٹ کے سینئر کمانڈر ابو حسن علا حملے میں شہید ہو گئے۔ لبنانی وزیر اعظم نواز سلام نے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا جاں بحق ہونے والے عام شہری تھے۔ ترجمان عرب لیگ کا کہنا ہے لبنان پر اسرائیلی حملوں سے جنگ پھیلنے کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے مشاورت، نواز شریف کی زیر صدارت مری میں نون لیگ کا اجلاس۔ آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ کے لیے پارٹی صدر شاہ غلام قادر مضبوط امیدوار، طارق فاروق اور وقار نور کے نام بھی زیر غور۔ اجلاس میں خواتین کی مخصوص نشستوں کا فیصلہ بھی متوقع۔ ذرائع کا کہنا ہے آزاد کشمیر کی اوورسیز کے لیے مختص ایک سیٹ پر بھی فیصلہ آج ہوگا۔ آزاد کشمیر میں اپنی مرضی کے نتائج تیار کیے گئے۔ سیکریٹری اطلاعات پیپلز پارٹی ندیم افضل چند کا نواز شریف اور مریم نواز کے بیانات پر رد عمل۔ کہا پہلے پنجاب میں بھی نتائج تیار ہوئے تھے، ویسے ہی آزاد کشمیر میں کیے گئے۔ نواز شریف کے خاندان کا 40 سال کا اقتدار بنتا ہے۔ پاکستان میں نجکاری ہوئی، موازنہ کر لیں کس نے ادارے زیادہ بیچے۔ آپ کے ہر دور میں گندم درآمد کرنا پڑی۔ بلوچستان کے ضلع خاران میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فتنہ خوارج کے ساتھ دہشت گرد ہلاک، متعدد زخمی۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے رد الفتنہ 3 کے تحت سیکیورٹی فورسز نے خاران کے علاقے لجے میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا، دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مکمل تباہ کر دیا۔
خوزدار کے پہاڑی سلسلے میں سیکیورٹی فورسز کا ایکشن، فائرنگ کے تبادلے میں 10 دہشت گرد مارے گئے، متعدد زخمی ہوئے۔ صدر آصف زرداری اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر زرداری نے کہا دہشت گرد عناصر کے خلاف کارروائیاں قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے ناگزیر ہیں۔ محسن نقوی نے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم یکسو اور متحد ہے۔ دہشت گرد خواتین کو شہید کر کے اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتے، دہشت گردوں کا بیانیہ اب نہیں بکے گا۔ صوبائی وزیر بلوچستان راحلہ حمید کی دیگر ارکان کے ساتھ نیوز کانفرنس۔ مشیر وزیر اعلیٰ مینا مجید نے کہا فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد خواتین اور بچوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے، کسی کو بلوچستان میں امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ڈپٹی اسپیکر غزالہ گولا نے کہا خواتین کو قتل کرنے والے دہشت گردوں کو سزا ملے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا وزیر داخلہ بلوچستان سے رابطہ، ضیاء لانگو کی خیریت دریافت کی، حملے کی شدید مذمت، مستونگ حملہ ناکام بنانے پر پولیس کی بہادری کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بلوچستان پولیس کی قربانیاں قابل تحسین ہیں۔ ضیاء لانگو نے خیریت دریافت کرنے اور حوصلہ افزائی پر محسن نقوی کا شکریہ ادا کیا۔ کہا دہشت گردوں کے خلاف جنگ کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا، ہم دشمن عناصر کے مذموم عزائم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ضیاء لانگو کے قافلے پر جمعے کو مستونگ میں حملہ ہوا تھا۔ سندھ میں نئے صوبوں کا مقدمہ سب سے زیادہ مضبوط ہے، وکلا سے بات کر لی، سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے۔ چیئرمین MQM پاکستان خالد مقبول صدیقی کی پریس کانفرنس۔ کہا نئے صوبوں کے لیے قومی ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، صوبے بنانا اگر غداری تھا تو آئین میں ذکر کیوں ہے؟ مصطفیٰ کمال نے کہا سب مان گئے مگر پیپلز پارٹی نے لوکل باڈی ترامیم کی مخالفت کی، اب ہم ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے کی ہر تحریک کا حصہ بنیں گے۔ فاروق ستار نے کہا وڈیرے اور جاگیردار اپنے سیاسی فائدے کے لیے سندھی بھائیوں کو گمراہ نہ کریں، انتظامی یونٹس کو چلانے والے حکمران اور افسران اسی علاقے سے ہوں گے۔ MQM کی خود ساختہ قیادت کراچی کی عوام کی منتخب کردہ نہیں ہے۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کہتے ہیں یہ صوبے کی نہیں کراچی کی تجارت امن و خوشحالی کو یرغمال بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے کہا آئینی شقیں ملک کو لسانی بنیادوں پر بانٹنے کے لیے نہیں ہیں۔ خالد مقبول صدیقی آئین کا آدھا سچ بول کر عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، نفرت پھیلا کر ملک کو تقسیم کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آئینی شقیں وفاق کو مضبوط کرنے کے لیے ہیں، تقسیم سندھ کی بات کرنے والے پہلے اپنی ٹوٹی صفوں کو تو جوڑ لیں۔ کیا ملک میں نئے انتظامی یونٹس قائم ہونے چاہیے؟ SDPI کے زیر اہتمام قومی سطح پر مباحثے کا اہتمام۔ شرکا نے کہا گورننس کی بہتری کے لیے مزید انتظامی یونٹس ہونے چاہیے، احتساب کے لیے اختیارات کی تقسیم ضروری ہے۔ پیٹرولیم لیوی کے خلاف جماعت اسلامی کا مختلف شہروں میں احتجاج، 4 صوبائی دارالحکومتوں میں دھرنوں کا اہتمام۔ کراچی میں گورنر ہاؤس جانے والے راستے بند، گورنر ہاؤس کے باہر کنٹینرز لگا دیے گئے۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر احتجاج ہوگا۔ گڈز ٹرانسپورٹرز اور حکومت کے درمیان گورنر ہاؤس سندھ میں مذاکرات۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی، وفاقی وزیر علیم خان، صوبائی وزیر سعید غنی، IG موٹر وے اور ٹرانسپورٹرز رہنماؤں کی شرکت۔ ٹرانسپورٹرز نے اپنے مطالبات سے حکومتی وفد کو آگاہ کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے ٹرانسپورٹرز نے اپنے کسی بھی مطالبے سے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی ٹرانسپورٹ یونین سے ہڑتال ختم کرنے کی اپیل۔ سندھ اسمبلی کے حلقہ PS30 خیرپور میں ضمنی انتخاب، ووٹوں کی گنتی جاری۔ پیپلز پارٹی کے اسفند یار کھرل اور 7 آزاد امیدوار مد مقابل۔ نشست پیپلز پارٹی کے MPA نعیم کھرل کے انتقال کے بعد خالی ہوئی۔
رینجرز اور سی ٹی ڈی کا کراچی جیکب لائن میں آپریشن، فتنہ خوارج کے دہشت گرد شہزاد عرف ڈنگر کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان رینجرز کا کہنا ہے گرفتار ملزم اور اس کے ساتھی حساس مقامات پر دہشت گردی کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ دہشت گرد کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ تھانہ ٹیکسلا کے علاقے میں ٹک ٹاکر لڑکی کے قتل کا مقدمہ درج۔ پولیس کا کہنا ہے مقدمے میں مقتولہ کے والد نے 2 ملزمان کو نامزد کیا۔ ایک ملزم نے لڑکی کو قتل سے پہلے کال بھی کی تھی۔ مقتولہ کے موبائل فون کا فورینزک کرایا جائے گا۔ سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیجز حاصل کر لی۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں۔ انڈونیشیا میں ہولناک زلزلے سے تباہی، اموات 51 ہو گئی، 2000 افراد عارضی پناہ گاہ منتقل، 1300 گھروں کو نقصان، لینڈ سلائیڈنگ کے باعث سڑکیں بند ہو گئی، امدادی کام میں دشواری کا سامنا۔ روس اور یوکرین کے رات بھر ایک دوسرے پر ڈرون حملے، روس نے صدر زیلنسکی کے آبائی علاقے میں ڈرون داغے جس میں ایک شخص ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔ روسی فوج کا زاپوروزیا میں بستی پر کنٹرول سنبھالنے کا دعویٰ، یوکرین کے حکام کا کہنا ہے روس نے 24 گھنٹے میں لاجسٹکس مراکز، ایندھن اور توانائی کی تنصیبات اور نقل و حمل کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا۔ روسی حکام کے مطابق یوکرین کی جانب سے رات میں 130 سے زیادہ ڈرونز داغے گئے، 3 افراد زخمی ہوئے۔ امریکی شہر انڈیانا پولس میں خالستان ریفرنڈم کا انعقاد آج ہوگا۔ سکھ برادری خالستان کے قیام کے لیے ووٹ ڈالے گی۔ امریکہ کے مختلف شہروں سے سکھوں کی بڑی تعداد انڈیانا پولس پہنچ گئی۔ خالستان کونسل کے سربراہ بخشش سندھو کہتے ہیں بھارت 1947 سے سکھوں پر ظلم کرتا رہا ہے، خالستان کا قیام ناگزیر ہے۔ یمن نے حوثیوں کے حملے میں تباہ ہونے والی المخا بندرگاہ بند کر دی۔ بندرگاہ کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے حالیہ حملوں میں بندرگاہ کو 25 سے زائد میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ حوثی باغیوں کے حملے میں 8 یمنی باشندے جاں بحق ہو گئے، تقریباً $16 ملین کا مالی نقصان ہوا۔ المخا بندرگاہ نے حالیہ حملوں کے بعد تجارتی اور بحری سرگرمیاں معطل کر دی۔ بی بی سی کا کہنا ہے حوثیوں کے بڑھتے ہوئے حملوں سے یمن میں بڑے پیمانے پر جنگ دوبارہ شروع ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ ڈارون ٹیسٹ میں بنگلہ دیش ٹیم کی تاریخی فتح، آسٹریلیا کو اس کی سرزمین پر پہلی بار شکست دے دی۔ 57 رنز کا ہدف 1 وکٹ کے نقصان پر حاصل کیا۔ شادمان اسلام نے 25، مومن الحق نے 30 رنز بنائے۔ آسٹریلوی ٹیم دوسری اننگز میں 284 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ کیمرون گرین کی سنچری بھی ٹیم کے کام نہ آئی۔ بنگلہ دیش کے حسن محمود نے میچ میں 9 وکٹیں حاصل کی۔ اور قوالی کے بے تاج بادشاہ استاد نصرت فتح علی خان کو مداحوں سے بچھڑے 29 برس بیت گئے۔ آواز کا جادو آج بھی زندہ، ان کے گانے اور قوالیاں سننے والوں کے دلوں میں بستے ہیں۔ اس عظیم گائک کی قوالیوں کے 25 البم ریلیز ہوئے جن کی شہرت نے انہیں گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں جگہ دلوائی۔ نصرت فتح علی خان نے قوالی کو مشرق اور مغرب کا حسین امتزاج عطا کیا۔ ان کی فنی خدمات کے صلے میں انہیں پرائڈ آف پرفارمنس، یونیسکو میوزک ایوارڈ سمیت کئی بین الاقوامی اعزازات سے نوازا گیا۔